رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني اللہ کریم مسجد اعظم میں جو محافل ذکر میلاد پاک جاری و ساری ہے، سب محافل کو قبول فرما، اس کے معاملین کو، منتظمین کو، مسجد کمیٹی کو، امام صاحبان کو، تمام کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کی محنتیں، کوششیں، خواہشیں اور محبتیں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء محبته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى آيات محمد وعلى نوال محمد وعلى لسان محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى نقل وصل محمد وعلى بيان قرآن الفرقان إحسان محمد وعلى روضة قبر جدار محمد وعلى هدى البدر محمد وعلى ظهر الفجر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جو شخص مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اس شخص کے اوپر برابر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ آئے محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سب یہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے دو جہان کی جان ہے، دو جہان کی جان ہے، تو جہان ہے۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد.
چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی روشن فلک ہے وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، اور نعمتیں ان کی کھا رہے ہیں اور گیت بھی انہی کے گا رہے ہیں۔ اب یہ 4 مصرے میں نے پڑھے، مزید ایک پڑھوں گا بلکہ 1.5 آدھا آپ پڑھیے گا۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی روشن فلک ہے وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم نعمتیں ان کی کھا رہے ہیں اور گیت بھی انہی کے گا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام مسجد حاضر کے امام و خطیب اور تمام عاشقان رسول السلام علیکم۔ آپ حضرات چاہیں تو تھوڑا آگے آ جائیں، دوستوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا قریب ہو جائیں، اور اللہ آپ کو بہت ساری برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالی کا، جس کے کرم سے اور فضل سے صدری مسجد میں میلاد پاک کے عظیم الشان جلسے میں سرور کائنات کے ذکر کے لیے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ حارث بھائی نے مجھے حکم دیا تھا کہ 12 دن کی محفل جاری ہے، کہ ویڈیو آپ کو یہاں سے دے دیں گے، آپ تھک جائیں گے، ہاتھ تھک جائے گا آپ دھیان کریں، اس طرف توجہ کریں۔ ویڈیو آپ کو یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ہمارے بھائی فراز محبت کے ساتھ شوق سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یعنی آج 10واں جلسہ، 13 روزہ پروگرام ہو گیا، 13 روزہ 13 روزہ پروگرام ہو گئے ماشاءاللہ۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یقیناً جتنے بھی بیان کرنے والے تشریف لائے ہوں گے مجھ سے 1000 درجے بہتر ہیں، اور جو آئیں گے وہ بھی بہتر ہوں گے۔ صرف حضور کے غلاموں نے اپنا نام درج کروانے کے لیے یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیا سنا پچھلے جلسوں میں، اور میں چونکہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، اس انداز میں شاید میں کچھ بیان نہ کر سکوں۔ بہرحال میلاد پاک کو میں میلاد کا ہی جلسہ ہے، بہت آسان لفظوں میں، سادہ سے لفظوں میں قرآن کریم سے جو ہم لوگ روزانہ مسجد شریف میں یہ ذکر کر رہے ہیں،
یہ قرآن پاک سے کچھ پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں قبلہ آپ تھوڑا آگے ہو جائیں، یہ مائک آپ بس ٹھیک ہے، آپ تھوڑا یہاں تشریف رکھیں۔ آپ امام صاحب میں مسجد ہے؟ اچھا تراویح گیا ماشاء اللہ، نہیں یہاں بیٹھے اتنے دور بڑی بیٹھے۔ یہ سمجھو مائک ایک ہمارا انجیکشن ہے، دوا ہے، کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے چینج کرنا۔ دیکھیے کہ یہ جو حضرات بہت سارا بادلہ بچاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ، اتنی سی بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں یہاں مسجد میں، ایک مثال سے بات کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو یقین دلا دوں کہ زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا۔ اس وقت سے پہلے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا جس وقت آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ کل ہم نہیں آئیں گے، یار یہ بہت سارا ٹائم لگا دیتے ہیں، اس لیے میں بہت مختصر پڑھنے کا عادی ہوں۔ سنیے گا اور سمجھیے گا میری بات کو۔ آپ کے یہاں سے سول اسپتال بہت قریب ہے، اللہ ہر ایک کو بچائے۔ کوئی آدمی آ کر ہمیں یہ کہے، کوئی بھی آپ ویسے مسجد میں آ کے یہ حارث بھائی سے، ان دوستوں سے، آپ میں سے کسی کو کان میں آ کے یہ بول دے یا مسجد میں آ کے یہ بول دے کہ فلاں شخص کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی غلط بات؟ کوئی غلط بات؟ آپ کے پڑوسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ نے آ کے دوسرے کو یہاں اطلاع دے دی، دوستوں کو محلے میں بتا دیا کہ یار فلاں کو اللہ نے بیٹا دیا، اس کے گھر میں بیٹے یا بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں اس میں کیا جرم ہے؟ کوئی غلط بات، بلکہ خوشی کی خبر آگے آپ نے پہنچائی ہے، اس میں کوئی گناہ، کوئی مسئلہ؟ یہاں تک کہ اگر آپ کسی ہندو کے بارے میں بھی آگے کہتے ہیں نا کہ اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کوئی گناہ نہیں، ایک اطلاع دی ہے، ایک خبر دی ہے۔ مجھ سے قسم لے لو، ہم میلاد کی محفل میں حضور کی آمد کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضور کی، حضور کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ کوئی عالم آ کے حضور کے چہرے کی تعریف کرتا ہے، کوئی آ کے حضور کے گیسوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی آ کے حضور کے کردار پہ بات کرتا ہے، کوئی حضور کے اوصاف کی بات کرتا ہے۔ تو اماں جی عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ام المؤمنین یہ بتائیں کہ حضور کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، قرآن سارے کا سارا ہی مصطفیٰ کے اخلاق کریمہ سے بھرا پڑا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ ہم بھی حضور کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں 3
لفظ استعمال ہوئے وہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے، اور میں آپ کو انشاءاللہ یاد کروا کے ہی اٹھوں گا، کیونکہ آپ سے جب لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ آگے سے جواب نہیں دیتے اور آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جبکہ ہزاروں جلسے ہضم کر جاتے ہیں آپ۔ کتنے جلسے کتنی محفلیں ہوتی ہیں، کچھ آپ اس میں سے سیکھ کے جایا کریں۔ پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے ایک لفظ جاء، کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے آنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ آنا۔ جاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ بعث کا معنی ہوتا ہے بھیجنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بھیجنا۔ ارسل کا معنی بھی ہوتا ہے بھیجنا۔ ٹھیک ہے، یہ تین لفظ یاد رکھیے گا، زیادہ میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ تین لفظ آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ جاء کا معنی بولیے آنا، بعث کا معنی بھیجنا، ارسل کا معنی بھیجنا۔ ماشاءاللہ آپ بہت ذہین لوگ ہیں، اللہ آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ ایک دفعہ بتانے پر آپ لوگ سمجھ گئے ماشاءاللہ۔ اب قرآن پاک کی آیتیں دیکھیے گا، سنیے گا، نوٹ کیجئے گا، ایک ایک آیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورت کا نام ہے سورہ مائدہ۔ کیا نام ہے؟ سورہ مائدہ۔ آیت نمبر ہے 15۔ آیت نمبر بولیے۔ سورت کا نام ہے، پارے کا نمبر ہے 6۔ پارہ نمبر کیا ہے؟ 6۔ سورت کا نام مائدہ، آیت کا نمبر 15۔ فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ، جہاں کا معنی یاد رہے آنا۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ کیا آ گیا؟ نور آ گیا۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لفظ جا استعمال ہو گیا، جس کا معنی کیا ہے؟ آنا۔ ایک آیت یہ ہے سورہ مائدہ۔ مائدہ کا معنی بھی بتا دوں کہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ مائدہ کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان کو۔ دسترخوان ہمارے یہاں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو گھر پہ بچھایا جاتا ہے یا کسی دعوت میں، اور اس کے اوپر کھانے رکھے جاتے ہیں، ایسے ہی دسترخوان۔ آپ چاہیں تو یہ قرآن پاک کے قریب ہو جائیں، اس کے قریب اگر ہونا چاہیں تو قریب ہو جائیں۔ دسترخوان کسے کہتے ہیں؟ مائدہ۔ ماشاءاللہ۔ اور دسترخوان کہتے ہیں کسی گاڑی کا نام نہیں ہے، اس کپڑے کا یا اس چیز کا نام ہے جو بچھائی جاتی ہے اور اس پہ کیا رکھے جاتے ہیں؟ کھانے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اس دسترخوان کا قرآن کریم کے اندر کیا کام ہے؟ دسترخوان ہے تو حضرات عرض یہ ہے کہ اس کی مناسبت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں نے ایک دعا مانگی، اس آیت سے ایک یہ بھی آپ کو یہ ازالہ ہو جائے گا۔ یہ جو اسلام کے بہت سارے ٹھیکیدار ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ان بیوقوف لوگوں کو یہ بتاؤ کہ صرف 2 عیدیں نہیں ہیں، ہر 8ویں دن عید آتی ہے۔ حضور نے فرمایا الجمعہ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں۔
اور اہل محلہ اگر میری آواز سن رہے ہیں ان تک یہ اعلان پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ 2 گھنٹے بیان ہوگا ہم تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے تو تھوڑی دیر میں آپ کے چلے جانے سے ہم ہی چلے جائیں گے، پھر آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے۔ بس مختصر آخری 20 منٹ میں پڑھ کے ہوں، تھوڑے سے منٹ اور مجھے دیجیے گا۔ فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے دعا مانگی کیا کہ اے ہمارے رب آسمان سے دسترخوان نعمت نازل فرما، توجہ میری جانب، آسمان سے دسترخوان نعمت نازل فرما، پھر کیا ہوگا؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے اولوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ عرض یہ ہے کہ دسترخوان نازل ہو تو عید ہو سکتی ہے، یعنی اگر میں اس کو کھولنا چاہوں تو یہ بات یوں بھی ہوگی کہ اگر قورمہ نازل ہو، بریانی، نہاری، کڑھائی اور گلتی، کھیر اور یہ ساری چیزیں، باربیکیو، یہ اگر نازل ہو تو یہ عید کا دن بنتا ہے، اور یہ نعمتیں جن کے صدقے میں ملی ہیں اس محمد کے آنے پہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بے وقوفان ملت کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شرم اور حیا اس چیز کا نام ہے کہ جس نے تمہیں عزت دی، جس نے تمہیں عزت دلوائی، جس نے تمہیں جینے کا ڈھنگ سکھایا، جس نے تمہیں پینے کا ڈھنگ سکھایا، تمہیں پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ سکھایا، تمہیں اس کی آمد پر خوشی منانے سے پریشانی ہے، حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مولا کھانا نازل کر دے تو بھی عید ہو جائے گی، ہمیں تو سرکار وہ ہیں جنہوں نے نعمتیں کھلائی ہیں۔ الحاج خالد احمد خالد صاحب ایک بڑے پیارے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے، آپ ذرا سبحان اللہ کہیں تو آپ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا کائنات میں آنے والوں میں ایک خوبصورت بات کہنا چاہتا ہوں، سنیے، ایمان تازہ کیجیے، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ آپ سے لوگ میسج پہ، واٹس ایپ پہ مل کے کیسے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو میلاد تم کرتے ہو یہ حضور کے زمانے میں ہوا؟ یہ پوچھتے ہیں لوگ۔ میں سخت بات نہیں کروں گا، یہ آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کو کوئی سخت بات نہیں کروں، محبت کا پیغام ہے، غور سے سنیے گا، دھیان کیجیے گا میری جانب۔ آپ اس کا جواب کیوں دیتے ہیں؟ ایک سوال تو کریں، میرے کہنے پہ ایک سوال کیجیے گا۔ اس کا جواب کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب آپ دیں نہ دیں، ایک سوال داغ دیں، یہ پوچھیں ہم سے کہ یہ زمانہ کس کا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلمہ تبدیل ہوا، قرآن تبدیل ہوا، نبوت کس کی؟ رسالت کس کی؟ امامت کس کی؟ شفاعت کس کی؟ شفیع محشر کون؟ ہمارے نبی کون؟ قرآن کون سا؟ تو پھر زمانہ کس کا ہوا؟ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ کہیے بابا سے بلند بولے سروری مسجد. میں اس پہ بھی آپ کو شعر سنا دوں. یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے, یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے, درے نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے, درے رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے, درے رسول پہ لے چل جنون عشق مجھے, بغیر آقا کے گزرے زندگی کیا ہے. تو دسترخوان نعمت نازل ہوا تو عید ہو گئی. جا کا معنی آنا, ایک آیت ہو گئی. دوسری آیت سماعت فرما لیجیے غور سے توجہ سے, بڑی مشہور آیت ہے. فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا. کیا احسان فرمایا؟ کہ اپنا رسول بھیج دیا. یہاں لفظ بعث استعمال ہوا جس کا معنی کیا ہوا؟ بھیج دیا. دو آیتیں ہو گئی. اللہ بھی حضور کی آمد کا ذکر کر رہا ہے, سروری مسجد میں بھی حضور کی آمد کا ہی ذکر ہو رہا ہے. ادھر کوئی گانے نہیں گائے جا رہے ہیں, ادھر کوئی فنکشن تھوڑی ہو رہا ہے, روزانہ حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے. پوچھنے کب تک ہوگا, پوچھنے کب تک ہوگا؟ اب صاحب 12 روز تک نہیں, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے پھر, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. قرآن میں آ گیا. یہ چوتھا پارہ ہے. کون سا؟ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, یہ پارہ نمبر 4 ہے. کون سا نمبر ہے؟ 4 ہے. پارہ نمبر 4 میں بھی حضور کی آمد کا ذکر ہے, اور سورہ آل عمران ہے. سورت کون سی ہے؟ سورہ آل عمران. میں آپ کو انشاءاللہ سارا حوالہ دے کے جاؤں گا. 169 نمبر آیت ہے. کون سی آیت ہے بولیے؟ ایک منٹ, پھر بھی میں آپ کو تسلی کر کے بتا دوں. میں نے پہلے بتا دیا تھا, پڑھا ہوا زیادہ نہیں ہوں اس لیے بھول سکتا ہوں. یہ ہاں یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. ہاں یہ آیت آ گئی ہے. میری ایک تو نظر کا بھی تھوڑا سا ہے مسئلہ. ہاں 164 نمبر 64. آپ جا کے قرآن اپنے گھر میں بھی ترجمہ دیکھیں, لیکن اس کو دیکھیے گا جس کو ترجمہ کرنا آتا ہو. اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا. اب میں نے ایک لفظ کہا کہ اس کا ترجمہ دیکھیے گا جس کو آتا ہو. آپ کہیں گے اس نے ترجمہ کیسا لکھ دیا جب اسے آتا ہے؟ تو اگر اسے آتا ہے تو اس کا ترجمے کے اندر یا ایھا النبی, نبی کا معنی کیوں نہیں لکھا؟ نبی تو اردو کا لفظ تو نہیں ہے, ترجمہ آپ اردو میں کر رہے ہیں, اور نبی ہے عربی کا لفظ. جب سارے قرآن کا ترجمہ کر دیا تو نبی کا لفظ اس کا بھی تو ترجمہ بنتا ہے. تو کسی نے نہیں کیا سوائے میرے امام اہل سنت کے. انہوں نے نبی کا ترجمہ کیا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے. تو 2 آیتیں ہو گئی. آپ کو لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں کہاں لکھا ہے, یہ تو میں آج دکھا رہا ہوں آپ کو کہاں لکھا ہوا ہے. یہ یا تو قرآن میں لکھا ہے یا ہمارے مقدر میں لکھا ہے. 2 آیتیں ہو گئی ہیں. ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. مشہور زمانہ آیت ہے, کیونکہ میں نے 3 لفظ بتائے تھے نا, جا, باسا, ارسلا. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کیا بھیجا. اللہ بھی حضور کے آنے کا ذکر کر رہا ہے. اب میں یہاں پر ایک خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم بھی حضور کی آمد کا ہی ذکر کر رہے ہیں, اور کوئی بات تو نہیں ہے نا, ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں فلک کے نظاروں
انہی کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے سبحان اللہ کہتے رہیے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے تمہاری کوئی پوچھے تمہاری مسجدیں کیوں سجی پڑی ہیں بتائیں حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے الیکشن کے دنوں میں بھی لوگ جلوس نکال رہے ہیں پوچھو یہ جلوس اس کا ہے کہتے ہیں یہ ہمارے کمپین ہے یہ ہمارے الیکشن کی کمپین ہے اس کا جلوس ہے ہم سے جب پوچھو گے یہ اس مہینے میں جلوس کس کا ہے ہم بتائیں گے کہ حضور آ گئے اللہ نے فرما دیا کہ حضور آ گئے ہیں اچھا یہ کام اللہ بھی کر رہا ہے اور کائنات عالم میں انبیاء بھی یہی کرتے گئے سبحان اللہ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں ایک آیت سورہ صف سورہ اور پارہ 28 پارہ نمبر سورت کا نام ہاں اور ابھی بھی آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی صف ہے اگر آپ بھول جائیں تو یہ والی صف یاد کر لیجئے گا آپ کو یاد رہے گا آیت پڑھنا چاہتا ہوں پھر مجھے اجازت دیجئے گا سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں شکر ہے فہیم بھائی کہیں ملاقات تو ہوئی تم سے ادھر پاس آ کے بیٹھو یار کہاں اتنے دور یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہی گلہ ہے تجھ سے کہ بڑی دیر سے ملا ہے درود پاک پڑھے اللہ آیت نمبر 6 ہے آیت نمبر دیکھیں میں آپ کو ایک ایک آیت کا ترجمہ اس کا نمبر اس کی صورت اس کا پارہ بتا کے جا رہا ہوں آیت نمبر 6 سورہ صف اور 28واں پارہ اللہ آپ کو بہت زیادہ برکتیں عطا کرے جتنی محبت اور شوق سے آپ سن رہے ہیں اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے پاس جو تورات کتاب ہے یعنی پچھلی جو موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہونے والی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور پھر کیا کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں بِرَسُولٍ ایک ایسے رسول کی یاتی جو میرے بعد آئے گا یاتی من بعدہ اسمہ احمد میرے بعد رسول آئے گا اور اس کا نام اللہ نے احمد رکھا ہے عیسیٰ ابن مریم بھی حضور کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں اب یہاں ایک بات سنیے گا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حضور کی آمد کی بشارت بھی دیتے ایک مثال سمجھیے گا ایک مثال سمجھیے گا پھر بات سمجھ آئے گی تھوڑا سا پاس ہو جائے قریب ہو جائے خالی جگہ جو ہے نا اس کو پور کر دیں بہت اچھے میرے بچے اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے پیارے بچوں کو تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں دروشی پڑھے اللہ دو مثالیں ہیں سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی
مثال کے طور پہ کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ ہیں آپ؟ عالم بن گئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا، آپ حافظ ہیں اور یہ حافظ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام عمران صاحب، کیا عمران صاحب مجھ سے بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں؟ مجھ سے بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں موٹر سائیکل مکینک ہوں، جوڑ بنا نہیں بنا، جوڑ نہیں، یار وہ مجھ سے اچھا نعت خواں ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں رکشہ چلاتا ہوں، کبھی یہ بات کہنے کے لیے کہ وہ مجھ سے بہتر پڑھتا ہے، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ تم بھی اسی فیلڈ کے ہو۔ اب دوسری مثال دیتے ہیں، دوسرا حافظ کون ہے؟ یہاں کوئی اور حافظ ہو، کوئی بچہ پڑھنے والا ہو، کوئی نعت پڑھنے والا؟ آپ نعت خواں ہیں نا؟ یہ بھی حفظ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ نعت خواں ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب مجھ سے اچھی نعت پڑھتے ہیں، وہ بھائی کیا نام ہے؟ حسن علی نعت خواں ہیں، ساجد کہہ رہے ہیں کہ عمران مجھ سے اچھی نعت پڑھتا ہے۔ بھائی آپ بھی نعت پڑھتے ہیں؟ ہاں میں بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے، یہ بن گئے جوڑ بنا نا۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں کہ جس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جس کی نالین کے تسبیح باندھنے کے قابل بھی میرے جیسے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اب سنیے گا، حضرت دانیال اور بلکہ حضرت دانیال نے جناب حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم، پہلے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک علاقے کا نبی ہوتا تھا، کسی ملک کا نبی ہوتا تھا، دوسرے علاقے میں دوسرے نبی ہوتا تھا، تو ان دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے۔ دریا کے اس پار عیسیٰ علیہ السلام تھے، دوسری طرف حضرت زکریا تھے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے کمالات اور آپ کے جو معجزات تھے، اور وہ بھی قرآن میں درج ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے، مردے کو زندہ کر دیتے، برس کے مریض جن کے جسم سفید ہو جاتے ہیں ان پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر کے باہر لائنیں لگ جاتی تھی، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ آپ ایک کپڑا پکڑا دیتے تھے، اس کپڑے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس سے بھی شفا مل جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو یہ کمالات عطا فرمائے۔ یہ بات پہنچی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس۔ سنیے گا میری مثال کو، میری محنت کو ضائع مت کیجیے گا، میری مثال کو ذہن میں بھی رکھیے گا، میں نے بڑی مشکل سے آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہوں۔ پہلے آپ کو مثال بتائیے کہ جوڑ بننا چاہیے، جوڑ بننے کے بعد اب سنیے، جب یہ بات پہنچی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس کہ کوئی ایسا بندہ آیا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ وہ نبی ہے اور وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بندے بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ مادرزاد اندھوں کو وہ بینائی بھی دے دیتا ہے، اتنے کمالک ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت زکریا نے بندہ بھیجا کہ پوچھ کے آؤ کہ یہ بندہ کون ہے، پوچھو کیا یہ نبی آخر الزمان ہے؟ اتنے جو بڑے بڑے کمالات اس کے پاس ہیں تو یہ پوچھو تو صحیح کون ہے، کہ کیا نبی امام الانبیاء آخری نبی ہے جس پہ نبوت ختم ہے؟ انہوں نے کہا کہ جوابی پیغام بھیجا کہ جا کے بتاؤ زکریا کو کہ میں وہ نہیں ہوں۔ جب وہ پیغام لے کے گیا، اچھا پہلے کے لوگ دماغ نہیں کھاتے تھے، زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، جتنی بات کوئی کہتا
ہوتا تھا اتنی کر کے آتے تھے, زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتے تھے, پیغام دیا سنا اور واپس چلے گئے. انہوں نے جا کے جناب زکریا کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ نے پوچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پھر اسے جا کے کہو کہ یہ جو تیرے یہ جو معجزات کی ہمیں خبر ملی ہے کہ مادرزاد اندھوں کو بینا کرنا اور برس کے مریضوں کو شفا اور مردوں کو زندہ کرنا, کیا یہ بات ٹھیک ہے تم ایسا کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے کہا ہاں بالکل میں ایسا کر رہا ہوں, یہ کمالات مجھے عطا فرمائے ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ واقعی تم آخری نبی نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کی نالین کے تسمے باندھنے کی بھی لائق نہیں ہوں. یہ بات پھر پہنچی, فہم توجہ کیجئے گا, یہ بات پہنچی جناب حضرت زکریا کو, جناب زکریا کے پاس کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے کمالات میرے پاس ہیں لیکن میں ان کی نالین کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں ہوں, میں ان کی شان کے لائق نہیں ہوں, میں وہ نہیں ہوں. ان کی نالین کے جوتے باندھنے کے قابل بھی مجھے یہ سمجھا جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. تو جناب حضرت زکریا کو جب یہ بات پہنچی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ عاجزی اور انکساری اور محمد مصطفیٰ سے محبت کا یہ اظہار, تو پھر انہوں نے کہا کہ جب وہ نبی نہیں ہو تو اتنے بڑے بڑے کمالات کیوں دکھا رہے ہو؟ تو جواب میں انہوں نے پیغام بھیجا, جب میں نے یہ کہا کہ میں ان کی نالین کے تسمے باندھنے کے قابل نہیں ہوں, پہلے خود تو کسی قابل ہوں جبھی تو محمد کی شان بیان کر رہا ہوں. اگر سمجھ میں آ گئے تو ایک بار سبحان اللہ. کہا میں مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں, پہلے اندر خود کے بھی تو کوئی کمال ہو نا. اب اس بات کو میں بھی نعت پڑھ لیتا ہوں پر وہ مجھ سے اچھی پڑھتا ہے, میرے یہ کمال ہیں لیکن وہ بھی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں ہمارے کمالات اپنی جگہ لیکن سب سے اعلیٰ سب سے بالا اپنے مولا کا دونوں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے مل کے کہیں لالے پڑ گئے, لوگ بڑے پریشان ہیں, ہر لحاظ سے پریشان ہیں, لیکن اس دور میں بھی اگر کوئی سکھ چین قرار کسی کو ہے, ذہنی قلبی جسمانی طور پہ اگر کوئی بندہ سکون میں ہے تو وہ بندہ ہے جو ذکر سرکار میں آ کے بیٹھ جاتا ہے, اسے سکون ہے. کیوں سکون ہے؟ اس لیے کہ وہ آ کے حضور کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے خلق سے سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے مچل کے بولیے سبحان اللہ.
باتیں کرتے ہیں بیوقوف زمانوں. اللہ اللہ پتہ نہیں شرم نہیں آتی لوگوں کو. لوگ کبھی مقام مصطفیٰ کو تولنے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ناپنے بیٹھ جاتے ہیں, حالانکہ شرم بھی نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. بیٹھتے کہاں ہیں؟ برف کے پھٹوں پہ, چائے کے ڈھابوں پہ اور کرسیوں پہ, جہاں پتہ نہیں کون کون سی گندی باتیں ہوتی ہیں, وہاں بیٹھ کے مقام مصطفیٰ پہ بات کرتے ہیں, شرم بھی نہیں آتی. حالانکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ کتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے, اتنا بلند کہ کہیے سبحان اللہ. تو میں ہاں اتنا بلند ہے. اللہ اکبر کے بلا تفریق ایک انسان کا مقام ہوتا ہے, انسانیت کا درجہ ہوتا ہے, پھر انسان کے بعد ایک مسلمان کا مقام, مسلمان کے بعد پھر جناب والا کس کا مقام آتا ہے؟ ایک نیک مسلمان کا. اس کے بعد ایک عالم دین کا مقام, جہاں اس کا مقام ختم ہو وہاں سے ولی کا مقام, جہاں ولی کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے بڑے بڑے ولیوں کے مقام شروع ہوتے ہیں, جہاں اوتاد کے مقام ابدال کے ختم ہوتے ہیں, وہاں سے اغواس کے مقام شروع ہوتے ہیں, جہاں اغواس کے مقام ختم ہوتے ہیں وہاں سے پیر پیرا میر میرا حضور سیدی غوث اعظم کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں غوث اعظم کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے تبع تابعین کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں ان کا مقام ختم ہو وہاں سے تابعین کا مقام, جہاں تابعین کا مقام ختم ہو وہاں سے صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں صحابہ کے مقام ختم ہوتے ہیں وہاں سے احد والے صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں احد والوں کا مقام ختم ہو وہاں سے بدر والوں کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں بدر والوں کا مقام ختم ہو وہاں سے اشرف و مشرف کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں ان کا مقام ختم ہو وہاں سے مولا مرتضیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں مولا مرتضیٰ کا مقام ختم ہو عثمان غنی کا مقام شروع ہوتا ہے, عثمان غنی کے بعد فاروق اعظم کا مقام شروع ہوتا ہے, فاروق اعظم کے بعد یار غار و مزار رفیق سفر و حضر مزاج شناس نبوت پروانہ شمع عشق رسالت جناب صدیق اکبر کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں صدیق اکبر کا مقام ختم ہو وہاں سے انبیاء کے مقام شروع ہوتے ہیں, جہاں انبیاء کے مقام ختم ہوتے ہیں وہاں سے رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں رسولوں کے مقام ختم ہوتے ہیں وہاں صاحب کتاب و شریعت رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں ان کے مقام ختم ہوتے ہیں وہاں سے موسیٰ کلیم اللہ کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں موسیٰ کا مقام ختم ہو وہاں سے ابراہیم خلیل اللہ کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں ابراہیم خلیل اللہ کا مقام ختم ہو وہاں سے محمد مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے. علاوہ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول سبحان اللہ. سب کہیے رسولوں سے ہمارا نبی اور رسولوں سے ہم اپنے شاد کریں گے, دل کو ہم اپنے شاد کریں گے, گھر کو ہم اپنے آباد کریں گے. محشر تو دور ہے گر خدا نے چاہا, محشر تو دور ہے گر خدا نے. ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں ورنہ ایسی چھٹی. چلو دو چار آدمیوں نے حوصلہ تو بڑھایا ہمارا. رسولوں سے دل کو ہم اپنے شاد کریں گے, گھر کو ہم اپنے آباد کریں گے. محشر تو بہت دور ہے گر خدا نے چاہا تو قبر میں بھی ہم میلاد کریں گے اور رسولوں سے